سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله البرار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دو چیزوں کا اعلان فرمایا ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بشارت عطا فرما رہے ہیں دو چیزوں کی مغفرت کی اور اجر کی نہیں بلکہ اجر عظیم کی ہو اللہ کی طرف سے تو اجر ہی کافی ہے لیکن الحمدللہ کوئی بہت ہی اتنی بڑی بات ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عظیم فرما رہے ہیں تو دو انعام جو ہیں انہیں کے انسان پوری زندگی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اسی کے لیے گزارتا ہے ہر عبادات جو اللہ نے عطا فرمائی انسان کو جو وہ کرتا ہے فرائض میں ان تمام عبادات کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں جب اس دنیا سے جائے ان عبادات کو جو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسے طریقے سے ادا کر دوں کہ میری مغفرت بھی ہو جائے جہنم کی آگ سے بچوں اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور مجھے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے اور دوسرا اللہ پاک اتنا راضی ہو جائے یہ اللہ کی رضا کا انعام ہے کہ اس قدر مجھ سے راضی ہو جائے کہ جو اللہ پاک نے انعامات مقرر فرمائے ہیں جن کا ہم ساری زندگی قرآن میں پڑھتے ہیں موعظ میں سنتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی جنتیں بنائی ہیں کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وہم اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا.
ایسی ایسی چیزیں منتظر ہیں انسان کے لیے، یہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں، ہماری سوچ ہے ہی نہیں وہاں تک کہ کیسے مکان ہوں گے، کیا بالا خانے ہوں گے، کیا سجاوٹ ہوگی، کیسی نہریں ہوں گی، جس کے بارے میں اکثر اللہ نے پڑھنا ہے. بہت کچھ جنت تخرج جنت کے اندر تحت النہار، سے نیچے سے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نہ کوئی تم سے وہ چھینے گا، نہ کوئی ٹیکس لے گا، نہ کوئی بجلی کے بل آئیں گے، نہ کوئی وراثت ہوگی. اور کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سجدہ، بہت جلدی اس کا حساب میں کروں گا تمہارے سے. جس کو اللہ فرما رہے ہیں جلدی، تو آپ دیکھ لیں پچھلے رمضان گزرا، ایسے لگتا ہے جب ہم رمضان پہنچیں گے ایسے لگے گا جیسے رمضان گیا ہی نہیں. اب بھی ہمارے احساسات ہمیں یہاں تک بتاتے ہیں کہ بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. لگ ہی نہیں رہا کہ پچھلی جمعرات بھی آئی تھی، ایسے لگتا ہے ایسے ہی بیٹھے ہیں ہم لوگ. تو ایسی تیزی کہ جمعہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جمعے میں داخل ہو گئے. اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. تو خود بھی اپنے اندر ہم دیکھیں کہ کس نے جلدی، کبھی چھوٹے تھے، پھر کبھی کھیلتے تھے، کبھی اسکول میں تھے، کبھی مدرسے میں تھے، کبھی کالج میں تھے. یعنی ایک خواب لگتا ہے انسان کو، سوچے نا کہ کتنی جلدی سب کچھ انسان کا وقت گزر جاتا ہے. اتنی جلدی یہ مل جائے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہنسی بھی دوں گا، بڑے اجر عظیم دوں گا، ایسے ایسی شرابیں دوں گا، ایسے ایسے خوان ہوں گے، ایسے ایسے کھانے ہوں گے، ایسے ایسے نوکر ہوں گے، ایسے ایسے چاکر ہوں گے، ایسی حسین و جمیل خوبصورت بیوی ہوں گی، درخت ایسے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں درخت بھی ایسی شان کے ہوں گے کہ تمہیں لباس دیں گے، جو لباس مانگو گے درخت اتر آئے گا وہ لباس. اچھا وہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو گے نہیں، چاہو گے. مانگو تو دنیا میں ہر وقت دعا مانگو دعا مانگو، وہاں دعا نہیں ہے. جہاں عمل ہے وہاں اجر ہے، جہاں محنت ہے وہ ریوارڈ ہے. ہم تو عادی ہوں گے نا، سوچیں گے یار اذان نہیں آ رہی، نماز پڑھنے جانا ہے ہم نے، عصر کا ٹائم تو نہیں ہوا، اذان ہی نہیں آ رہی، اذان کی آواز نہیں آ رہی. فرشتے سے ادھر کی اذان، یہاں کی عبادت تو دوسری ہے. آؤ ذرا ایک چکر مارو نا بازار کا، تمہیں سیر کراتے ہیں. بازار لے جائیں گے، بازار سے واپس آئے گا تو اس کی بیوی پہ دیکھ کے عاشقار ہو جائیں گے، بولے کہتے اتنا حسین ہو گیا ہے تم، تو کیا کیا تم نے. دیکھیں باتیں ہیں، سنیں آپ کہ کہاں سے ہو گیا ہے، اتنا خوبصورت ہو گئے. وہ ایسے بازار ہوں گے، ایسی جگہیں ہوں گی کہ انسان حسن سے بکھرا ہوگا وہاں پہ. الحمدللہ کیا راتیں ہوں گی، کیا دن ہوں گے وہاں، تو پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا انسان. عجیب سواریاں ہوں گی، عجیب چیزیں ہوں گی. جہاں جانا چاہیں گے آپ، اب یہ درجات ہوں گے اپنے. چلو آپ چلتے ہیں، آپ والد صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ. ایک سواری آئے گی، بٹھائے گی، ہوا میں اڑاتے لے جائے گی آپ اسپیڈ سے. اچھا بعض لوگوں نے خواب میں دیکھی یہ چیزیں، جو اللہ والے ان کو اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، خود اڑے بھی ہیں، بتاتے ہیں لوگ. تو بھائی یہ سب ایسا چیز ہے. تو اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم. کیوں وقت ضائع کرتے ہو اپنی زندگی کا؟ 30 سال کے ہو گئے، 15 سال، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، سوائے ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ چوزے کا کیا بھاؤ ہے، آلو کتنے کے ہیں، گاجر کتنے کی آ رہی ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، یہ کتنا ہو گیا، بینک میں پیسہ گیا نہیں گیا، سوائے اس کو دوسرا آتے ہی نہیں. نہ پھر اپائنٹمنٹ بناتے رہتے ہیں ڈاکٹر سے، جی بلڈ پریشر ہو گیا جناب، مجھے فلاں ہو گیا، نہ وہ بھی لکھتے رہتے ہیں دوائیں، تو یہ کھانا ہے، یہ کھاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ بہت مقصد زندگی گزاریں. ہم ایمان والے لوگ ہیں، صبح اٹھنے تو ایک مقصد ہو ہمارے پاس. کیا مقصد ہو؟ کہ جو کل تھے وہ آج نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. جو کل گیا، جو کمزوری ہوئی ہوں گی نا کل، آج ان سے زیادہ ہم کر کے دکھائیں گے، اپنے لیے کما کے دکھائیں گے. کھانا پینا تو ملنا ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا.
کبھی پراٹھا دے دے گا، کبھی انڈا دے دے گا، کبھی کھجور دے دے گا، جو آ جائے پیٹ بھرنے والی بات. پیٹ شکایت کبھی نہیں کرتا. آپ کا پیٹ کبھی شکایت نہیں کرتا. آپ کسی چیز سے اس کو بھر دیں، بھوک لگی ہے نا، آپ اس کو گاجر کھلا دیں. پوچھو ایک بچی میں دیکھا، چھوٹی بچی تھی، روڑی بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کبھی سب کچھ نہیں ہے، کہتے گاجر نہیں دے دو. سبحان اللہ. بچی کہتی گاجر پہ اس نے کچی گاجر کھائی، بڑے شام تک پھنس کر کھیلتی رہی، پیڑ بھر گیا اس کا. تو بھئی یہ پیڑ تو شکایت نہیں کرتا. میرے حضرت فرماتے تھے اللہ ان کو جنت میں درجات بلند فرمائے کہ بابو ڈھیٹ تک تو آپ کو کوئی شکایت نہیں کریں دے. اپنی زبان میں مت ڈھیٹ تک تو آپ کو کوئی شکایت نہیں کریں دے. کتنی گی شکایت بہت تسا دہی کھاؤ گے آ گنجو ٹکرنا، بہت تو سے مرغا کھا گنجو. کیونکہ پتہ ہے کی کھاتے پتہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں صاحب، یہ جو پیٹ ہے نا جو ہمارا، یہ تو کبھی شکایت نہیں کرتا. کبھی بتائے گا نہیں آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ آپ دہی سے روٹی کھا کے ہیں یا چکن کھا کے ہیں یا مرغا کھا کے ہیں، سب بیٹھے ہیں، کسی نے پیاز سے روٹی کھائی ہوئی، کسی کی شکایت کر رہے ہو. کیا ہے یہ کہ چسکا ہے، مزہ ہے یہ جو انسان کو برباد کرتا ہے. یہ پکوڑے سموسے رمضان میں تو آپ پانی کا پیٹ بھر جائے 2 کھجوروں کے ساتھ، ہوتا ہے نا گزارا. لیکن جب تک 3 سموسے نہ پیٹ ہو جائیں چٹنی کے ساتھ، اسی مزہ نہیں آیا روزہ کھولنے کا، چس نہیں آیا. یہ مقصد نہیں زندگی کا. مقصد تو قرآن بتاتا ہے. بھاگو چیزیں، یہ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس. اس قابل بناؤ کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کو اجر بھی دے، تو اجر بھی نہ بلکہ اجر عظیم دے. چھوٹی جنت دے، بڑی اونچی جنت تمہیں دے. سبحان اللہ. چھوٹی جنتوں کا یہ حال تو بڑی جنت پتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خیر ہمیں سارے نے پہنچایا جنت میں ہم سب کو انشاءاللہ. اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ 2 انعام ہیں، بھاگو لو. کون ان کو لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. یہ قرآن ہے، میں گیتا نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے کہ اس میں لو، گائیڈ لو اور حاصل کر لو چیزیں. اب کوئی پریشانی کی بات ہے کہ اتنے بڑے 2 انعام بتانے کے بعد اللہ راستہ ہی بتا رہا ہے ہمیں. اگر ہم نہ کریں دوسری بات ہے، راستہ بھی دکھا رہا ہے. ادھر تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو راستہ اللہ جس کے لیے بتایا نا اس پہ چلو، اپنی مرضی سے نہ چلو. ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم آج چلو فلاں کر لیتے ہیں، آج یہ بات کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. بھائی جو اللہ نے پروگرام دیا ہے نا ہمیں، اسی پہ چلو. صرف بہت آسان پروگرام دیا اللہ تعالیٰ نے، بہترین آسان ترین. وہ جانتا ہے کہ ان کو یہ کام بھی کرنے ہیں، بیوی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، ادھر بھی جانا ہے. وہ کوئی ایسے سسٹم دیتا ہی نہیں جو تمہاری لائف ڈسٹرب ہو. وہ چاہتے ہی نہیں. اس کو پتہ ہے معاشی حالات میں ہے، انہیں زندہ بھی رہنا ہے، پیٹ بھی ہے، بل بھی دینے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، پیٹرول بھی ڈالنا ہے، گاڑی بھی لینی ہے. اللہ نے وہ سب تھی. وہ قادر مطلق. گھبراتے کیوں؟ جو پروگرام اس نے بتایا اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس، اس نے بتایا انسان کو کہ تم صرف اس پروگرام کو جاری رکھو، تم یہ چیزیں پالو. سبحان اللہ. اب 2 انعام بتایا، کتنا بڑا انعام ہے کہ مغفرت بھی ہو جائے اور انعام بھی ملے تو اعلیٰ درجے کی جنت بھی مل جائے، جنت فردوس ملے. اللہ کہتا ہے مانگو، وہ تمہارے لیے بنائی ہے، فرشتوں کے لیے تو نہیں بنائی. فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تمہیں سلوٹ مار رہے ہوں گے، مرحبا مرحبا اہلاً سہلاً، تو سلام کر رہے ہوں گے آپ سب کو. کہ یہ لوگ ہیں جن کی ہم زیارت کو ترستے تھے، زمینوں میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ تو مالک ہیں جنت کے، ان کو تو جنت سے نکالا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ. اصل تو یہ جنت ہی ہے. ہمارا باپ جو تھا وہ اصل جنت ہی ہے. ہماری ماں کا اور باپ کا تعلق جنت سے ہے. وہ تو ایک آزمائش کے طور پہ نیچے بھیجے تو ہم تو اولاد میں بھی نیچے آنا پڑا، ہم تو رہنے والے جنت کے ہیں ماشاء اللہ. ساڑھے تھے کی کام ہے.
ہم تو عارضی لوگ ہیں، ہمارا معاملہ جنت میں ہے، رہنے والے ہم جنت کے، ہمارا باپ جنت میں ہی رہتا تھا، ایسے ہی نا. میرا اور آپ کا دادا تو ایک ہی ہے. یہ تو اب بنے نا ادھر جی فلاں جگہ کا رہنے والا، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا، کوئی نہیں. باپ ہمارا آدم ہے، ماں ہماری ہوا ہے. ہم تو نبی کی اولاد ہیں، بولو سبحان اللہ. ہم نبی کی اولاد ہیں بھائی، یہ نہیں. آپ کون ہے؟ نبی کی اولاد ہے. میرا باپ تو نبی تھا، سب سے پہلا نبی تھا، ہے یہ نہیں ہے؟ یہ کسی اور کی اولاد ہے تو اسی کی اولاد ہے. سبحان اللہ، کتنا درجہ ہے انسان کا دیکھے. تو اللہ نے طریقے بتا دیے کہ دو چیزیں ہیں، اس کو حاصل کرو. کس چیز سے؟ الذین صبروا وعملوا الصالحات. پہلی چیز کیا بتائیے؟ ان چیزوں کو، دو چیزیں بتائیے سب سے اعلیٰ ٹاپ کلاس. کیا چیز چاہیے؟ صبر چاہیے. دوسری چیز کیا چاہیے؟ وہ اعمال جس کو اللہ پسند فرمائے. بس دو چیزیں چاہیے. صبر کیا چیز ہے؟ ہم نے صبر اور یہ دو چیزیں لینی ہے نا، لینی ہے یہ نہیں. جنت کے لیے، مغفرت کے لیے، اعلیٰ مقام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے دو چیزیں چاہیے. کوئی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کی، بھائی صبر کے لیے، اس کے لیے پتہ کچھ نہیں. نماز پڑھنے کیوں پڑھو؟ بس یہ پڑھ رہے ہیں. رمضان آگے کیوں کر؟ بس رمضان آگے تراویح پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے، رمضان چلے گی. وہ بندے کوئی مقصد تو بتاؤ، کر کیوں رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی مقصد تو ہونا ہے. وہ چیز مل رہی ہے اس سے نہیں. اللہ نے کیا اس کو حاصل کرو. کس چیز سے؟ صبر سے. صبر کیا چیز ہے؟ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سبجیکٹ دے دیا ہمارے سامنے، صبر. دیکھیں ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ نے ہمیں حالات دیے ہیں، سرکمسٹینسز دیے ہیں. کیسے؟ کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی خوشحال ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی صحت مند ہیں، کبھی پریشان حال ہیں، کبھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، کبھی خوش ہیں. یعنی رولنگس ہے ہمارے ساتھ زندگی کی، اور یہی ہمارے امتحان ہے. بولے سبحان اللہ. اسی سے جنت ملنی ہے. اگر میں ایک آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا، بیمار کچھ نہیں ہو رہا، اس کو جنت نہیں چاہیے. وہ کہتے جنت کس چیز کی ملے گی؟ تم نے کام کیا کیا ہے؟ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو کہ ان آزمائش کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ عبادت ہے. بیمار ہونا عبادت ہے، صحت مند ہونا عبادت ہے، امیر ہونا عبادت ہے، غریب ہونا عبادت ہے. یہ سب عبادات ہیں. پریشانیوں کو آنا عبادت ہے، کسی کا مر جانا عبادت ہے، کچھ چیز چھن جانا عبادت ہے، کسی نقصان ہو جانا عبادت ہے. یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ان عبادت کے بعد ہمیں وہ چیز ملے گی جو ہمیں اللہ کی رضا اور اجر عطا فرمائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ صبر ہے. فالو نہیں سمجھ آ رہی بات؟ صبر جو ہے ایک عبادت کے بعد ملے گی. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ کہ آپ بیمار ہوں، آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہیں، غریب ہو جائیں، اوپر ہو جائیں، مر گیا، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں. جب یہ ساری حالات آتے ہیں تو انسان کس میں ہوتا ہے؟ ایک بڑے اعلیٰ درجے کی عبادت میں گزر رہا ہے. ہم اس کی عبادت نہیں سمجھتے. یہ عبادت ہے جو ہمیں جنت دلائے گی. کوئی گئے نا گارنٹی کہ آپ نماز کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، دیکھو گارنٹی. یہ نمازیں ہماری، یہ تو اللہ کا کرم ہے. بس آتے ہیں اللہ کے حکم، یہ اللہ کا حکم مان رہا ہے. نماز تو بڑی چیز ہے. نماز تو وہ ہے جو معراج ہے ہماری. نماز تو وہ ہے سجدہ کرتے اللہ نظر شروع ہو جاتا ہے آدمی کو. معراج ہے. پتہ نہیں چلتا آیت کون سی پڑھی، کیا پڑھی، مولوی صاحب نے کیا پڑھی، ہم نے کیا پڑھی، کب پڑھ گئی، کیا کچھ پتہ نہیں. یہ تو اللہ کا حکم. الحمدللہ بہت بڑی غنیمت ہے. ہم یہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، بہت بڑی بات. لیکن نماز جو چاہیے جس سے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں،
وہ یہ نماز نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو حکم کی ادائیگی ہے، یہ انعامات کے لیے تو پھر نماز اور ہے۔ تو اس کی لگتا کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے کون سی ہے؟ صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان پریشان ہو، اللہ اب قرآن بتاتا ہے، آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، سورت کا نام جس کو یاد نہیں آ رہا، تو اللہ کہتا ہے بندہ ہے، میں نے بھیجا زمین میں رکھا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کہتا ہے میں انسان کو کیا کرتا ہوں؟ کوئی تکلیف دیتا ہوں، اس سے چیز چھین لیتا ہوں، کبھی نعمت دیتی ہوں اسے چھین لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، مالک ہے، خالق ہے۔ تو آیا، چور لے گئے، کوئی زلزلہ آیا، چیزیں ختم ہو گئی، مال تھا غائب ہو گیا۔ اکثر سنا ہو جی میں کی بہت کوشش کی ہے جی، میں تو سارا قرض خواہ ہو گیا ہے، میرا تو چلے نہیں بزنس، بڑی کوشش کرتا رہے ہیں۔ اکثر سنتے ہیں نا آپ، یہ کبھی عروج پہ ہوتا تھا، کبھی زین بندہ ہوتا ہے۔ کہتے جب جی میں نے اس کو حالات دے بندے کو، اس سے میں چیز چھین لی، تو اس نے کیا کیا؟ نہ شکر ہو گیا، شکایتیں کرنے لگا، میری بکواس کرنے لگا، میری شکوے شروع کر دیے لوگوں سے، عبادت پہ طنز مارتا ہے، نمازوں پہ طنز مارنے لگا، اللہ کے خلاف ہو گیا۔ دیکھو جی کیا ہوا جناب، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، مصیبت دیکھو جی ڈال دی ہمارے پہ، پڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہر جگہ بیٹھ کے ہی بکواس کرتے رہے۔ کہتے یہ دیکھیں، اچھا ایک تو یہ حالت آ گئی کہ ایک دم ناشکر کا ہو گیا بندہ، اللہ پہ شکایت شروع کر دی، کوئی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیوں ہوا میرا اپنے۔ اچھا کبھی میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو چیز دے دیتا ہوں، نعمت جب دیتا ہوں، یہ دیکھیں عبادت ہیں ساری، انہی سے منزلیں ملتی ہیں، جب میں نعمت دیتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہے وہ ایک دم چوڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک تھا، 2 مکان ہو گئے، 3 ہو گئے، 2 گاڑی ہو گئی، 4، بہت چوڑا ہو گیا۔ دیکھو جی بس میں نے کام کیا، نخرے میں آ گیا، شیخیاں مار رہا ہے، شوخی میں آ گیا۔ یہ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل یہ میری آزمائش تھی، جب میں نے کوئی چیز لے لی، سبحان اللہ، زوال نعمت ہو تو اس کو کیا کرتا؟ صبر کرتا، اور عطائے نعمت ہوتی تو سخت شکر کرتا۔ یہ آزمانے کے لیے میں اس بندے کو اس سچویشن میں ڈالا تھا، بولے سبحان اللہ، یہ میری حکمت تھی، اصل حکمت رکھ رہا ہوں، یہ میری حکمت تھی کہ جس وقت میں اس سے کوئی چیز لے رہا تھا، بجائے شکوے اور شکایت کرنے کے، اس کو کیا چاہیے تھا؟ صبر کرتا اس وقت۔ اب صبر کیا ہے؟ اب سمجھ آئے گی آپ کو کہ اس وقت صبر کرتا، صبر کیا ہے کہ وہ ہی کہتا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے جو اس نے کیا، وہ بھی بہتر تھا، یہ بھی بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اس کے کہتے ہیں مستقل مزاج انسان ہو جاتا، نہ ایسے گھبراتا نہ ویسے گھبراتا، کہتے ہوئے اللہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے الحمدللہ، مزے سے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ کوئی شکایت نہ ہوتی، کوئی فضول بات نہ ہوتی، کوئی حرام کی طرف نہ جاتا، کوئی دنگے نہ مارتا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم سود لینا شروع کر دیتے ہیں، بینک میں بھاگتے ہیں، کارڈوں کے پیسے نکال لیتے ہیں، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کھائیے کدھروں بڑا فکر پڑ جاتا ہے۔ صبر تو کرتا، سوچتا تو صحیح، تیرا رب ہے جو پتہ، جس نے کہتے نہیں، یہ جو سچویشن تجھ پہ ڈالی ہے پریشانی کی، تجھے پریشان کرنے کی نہیں، تجھے ایک بات تاکہ تجھ اس مقام پہ لینا چاہتا ہوں، کون سا؟ کہ جہاں تجھے اجر ملے اور تیری مغفرت ہو جائے۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں
جو عبادات میں نے تجھے دی ان عبادت سے تو ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس مقام کی تو عبادت ہی نہیں کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. اس مقام کی تو عبادت ہی نہیں کر رہا ہے کہ تو یہ اتنے ہائی مقام پہ لے جائے تو یہ چیزیں مجھ سے لے لے. وہ تیرا سٹینڈرڈ نہیں ہے. سب سے اعلیٰ ترین قطع جو مجھ سے بندے کو ملاتی ہے وہ نماز ہے. وہ اتنی بڑی چیز ہے نماز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اس وقت ایسا ہو جاتا ہے سن، کہتا ہے اللہ اکبر، فنش. وہ اس دنیا میں نہیں رہتا. جبھی تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جیسے آدمی کو بیہوش کرتے ہیں نا جب آپریشن کرنے کے لیے، تو انجیکشن مار کے ہاں بھائی ٹھیک ہو، گیا جی بندہ، کاٹو پیٹ اس کا. اب پیٹ کاٹ رہے ہیں، ٹانگ کاٹ رہے ہیں، اس کی پتنی آتے نکال رہے ہیں، دل نکال کے باتیں کر رہے ہیں. وہ دل نکلا ادھر پڑا ہے، لوگ ڈاکٹر باتیں کر رہے ہیں، چائے پینے جا رہے ہیں. اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو تو سب کچھ نکلا ہے بیچارے کا معاملہ، انجیکشن لگ گیا. تو مومن کے انجیکشن یہ ہے سبحان اللہ. پریشان حال سب آیا، وضو کیا، کھڑا ہوا، اللہ اکبر، غائب. ٹانگ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، اس کو پتہ نہیں سجدے میں کیا ہوا. ہم تو 7 والا برداشت نہیں کرتے، 7 والا آدمی برداشت نہیں کرتا. وہ سیدھا کھڑے ہی یار، تم اتنی چڑھائے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں میرے اوپر کیوں چڑھا جا رہا ہے یار، سائڈ پہ ہونا یار. پتہ نہیں، ایک تو تیری ساکس اتنی گندی ہے یار. تو وہاں تو پتہ ہی نہیں، وہاں تو اعلان کیا جاتا ہے صف میں کھڑا ہو، پتہ نہیں گیا گیا. اس کی فضا میں آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس کہہ دیا ہے نا کہ سامنے تیرے خانہ کعبہ ہے اور تو گیا، بس ختم. اس کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، ملتزم پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ مقام ابراہیم پہ ہوتا ہے آدمی، بالکل 100% نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے. بعض اور لوگ سنو گے نا آپ نے کہا جی میں تو وہاں پڑھ گیا ہوں نماز، واقعی وہاں ان کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، جسم یہاں ہوتے ہیں، روحیں وہاں پہنچ چکی ہوتی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوتا ہے. سب غائب، اس نہ دنیا ہے، نہ دکان ہے، نہ کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، فنش. کیوں؟ اب میں اس عالم میں نہیں ہوں، عالم جنوب ملکوت میں، اب میں عالم ملکوت کدھر چلا گیا ہوں. معراج کہاں ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ ہوئی تھی نا. تو وہی انسان کی روح کو اللہ پہنچا دیتا ہے آسمانوں کی طرف. پڑھتا ہے ایسی نماز. ہمارے تو سارے کاروباری نماز میں چلتے ہیں. اب اس کے بعد جانا ہے، اس کو دکانوں یہ دینا ہے، اللہ کو سجدے میں ہم جا کے اے کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو دکان کا سارا کاروبار اس کا پورا ہو گیا، اور بالکل وہی کام سیٹ ہو گیا سارا اس کا. 4 نماز. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ان کو یہ کام دے دو، کبھی بیمار کر دو، کبھی اچھا کر دو، کبھی پیسے لے لو، کبھی چھین لو، ہر وقت ٹربے میں رکھو. کیوں کہ 2 پوزیشن میں آتا رہے، ایک میں صبر کرے، ایک میں شکر کرے، ایک میں صبر کرے، ایک میں شکر کرے. درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. درد سمجھا نہیں پائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 2 چیزیں تم نے کرنی ہے، صبر کرنا ہے. جس وقت صبر آ جاتا ہے، مستقل مزاجی آ جاتی ہے، وہ تیرا تو سب کچھ چلا گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کو خوشی سے کہتا ہے اس کا تھا لے لیا، کیا ہوئی یار. پھر یہ سے آ جائے گا، یہاں سے میں کون سے لے کے آیا تھا یار ساتھ، پھر آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ کیفیت کتنی اچھی کیفیت ہے انسان کی. کیسی اچھی زندگی ہوتی ہے، آرام سے سوتا ہے ایسا آدمی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیونکہ ہونا وہی ہے جو رب نے کرنا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ ہو نہیں سکتا کہ جو تو چاہتا ہے. تو اپنا پورا زور بھی لگا لے گا تو اس کے بعد اللہ کہتا پھر بھی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں. بہتر یہ ہے تو سپرد کر دے اس کے جو میں چاہتا ہوں، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تو چاہتا ہے. اس کا نام صبر ہے. کتنی سہل جاتی زندگی انسان کی، پریشانی ساری ختم ہوتی ہے. بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی بات نہیں، صحت مند بھی تو تھا نا میں. اب میں شکایتیں کرتا پھروں، ٹنگ چیزی درد میں، ادھر چیز درد، یا تو وہ درد تیرا صحیح کر دے گا، کر دے، نہیں تو پھر کیوں شور مچایا تم نے؟ اور شور مچانا ہے بھی تو ادھر مچا،
اٹھ صبح تہجد میں رکھ سجدہ، اللہ تعالیٰ پیٹ میرا صحیح کرنا، صحیح ہو جائے گا تیرا پیٹ. میں تو اسی طرح چلتا پھرتا ہوں. یہ کٹوا لو جی فلاں، ہزاروں آپریشن آتے ہیں میرے، یہ کاٹ لو جی فلاں ہو گیا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. میں کہا ہو جائے گا، ہو جائے گا، ابھی تو چل ہی رہے ہیں، ابھی تو چل رہے ہیں. 10 دفعہ میں نے اپنا کینسل کرایا آپریشن. ہسپتال میں کہتے ہیں ہم آپ کو لیٹر نہیں بھیجتے. آپ شکر الحمدللہ، اللہ کو نہ جانی کھائے جا رہے تھے. اچھی بات نہیں، میں کہتا ایسا کریں، یہ نہیں میں کہہ رہا، اسباب کو کرنا چاہیے. آپ کو نہیں میں کہہ رہا ایسے کریں، اسباب ضرور کریں آپریشن. آپ کی مرضی، میں تو نہیں کراتا، یہ میری مرضی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے تو کیا رب سے تو مانگ، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تیری ٹانگ کٹے گی یا نہیں کٹے گی. جب اس کی مرضی سے ٹانگ کٹے گی پھر تکلیف نہیں ہوگا. سبحان اللہ، ٹانگ گئی کوئی بات نہیں، دوسری تو ہے نا، اللہ کا شکر، چل تو سکتا ہوں، کہا تو سکتا ہوں. نہیں سن میری بات؟ حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور ملتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. مغفرت و اجر عظیم، جنت کے دروازے تیری عبادات پہ. پیچھے رکھ اپنی نمازیں، ادھر آ. کیوں اعلان ہوگا جس ڈالے گا اللہ تعالیٰ ہی کون ہے؟ جانے دو، اللہ کہے گا جاؤ جاؤ جاؤ، جنت کے دروازے کھولیں. پوچھتے ہیں بھائی ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو تم؟ اپنی کتاب دکھاؤ. کہتے ہیں ہم صبر کرنے والے ہیں، کون ہے جو ہمیں روک سکتا ہے؟ اس طرح جائیں گے صبر والے. کہتے بھائی کدھر جا رہے؟ جنت ہے. کہاں سے آئے ہو تم؟ کہتے ہیں ہم کہاں سے ہیں؟ زمین سے ہیں. ہم صبر کرنے والے ہیں. وہ کہتا اچھا اچھا آپ جائیں، جی آپ جائیں. ان اللہ مع الصابرین، جس نے دنیا میں اعلان کر دیا میں صبر والوں کے ساتھ ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ یہ ہم صبر کرنے والے جن کی توکل بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. تو ہم وعدہ نہیں تھے. اور جب صبر ہو جاتا ہے پھر کیا آتا ہے اس کے جسم؟ یہ عمل سہلات، پھر یہی نمازیں بننی شروع ہو جاتی ہیں آپ کی. پھر نماز بنتی، اس مقام پہ آ کے آپ کی عبادات رنگ پڑنا شروع کرتی ہیں. پھر ان میں رنگ چڑھتا ہے. پہلے عمل تھے، پہلے نماز تھی، پھر نماز کیا، پہلے عمل تھا، پھر عمل صالحات ہو جاتا ہے. بہترین وہ عمل بن جاتا ہے جو اللہ قبول کرتا ہے جس کو. ابھی تو عمل ہی کر رہے ہیں نا ہم، نہیں پھر عمل صالحات ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ متقبل مستقیم مزاج آدمی کی نماز ہے، بے فکر انسان کی نماز جس نے سب کچھ اللہ پہ جوڑ دی ہے. سمجھ آئے گی دوسری بات؟ آگے چلیں. ابھی بات میری ختم نہیں ہے. کہاں تک لیا میں آپ کو؟ 2 انعام بتائے، پھر 2 انعام لینے کا طریقہ بتایا. کون سا ہے؟ صبر. ٹھیک ہے نا. اب تیسری بات، یہ صبر کیسے ہے تو پوچھنا میرے کو. یہ بات تو سمجھ. اب صبر کیسے ہے جناب؟ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان گئے. صبر، اب صبر کہاں سے لائے؟ صبر میرے بھائی جو ہے یہ کیفیات کا نام ہے. بولے سبحان اللہ. نہ یہ دیکھو دکان سے ملے گا، نہ یہ آپ کو کسی کتاب سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملتا. سبحان اللہ. یہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہائے ہائے، صبر کہاں سے ملتا ہے دوست؟ کون سی دکان ہے؟ صبر ملتا ہے. یہ حالت انسان کی، یہ کنڈیشن ہے، یہ حال ہے، یہ کریٹ ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ کیفیت بنتی ہے انسان کے اندر. کیسے؟ یہ جو صبر پیدا ہوگی، یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کون سی عبادت ہے؟ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے، بس ایک. اور وہ کیا ہے؟ محبت کا راستہ. کون سا راستہ ہے؟ محبت کا راستہ. محبت. دیکھیں اب جی ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم کہتے ہیں یہ آپ کا دین کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام ہے جی. ٹھیک ہے نا. لیکن اس
دین اسلام کا اصل نام جو نکلتے ہیں نا، اصل نام وہ کیا ہے؟ دین محبت ہے اصل میں. یہ کیا ہے؟ دین اسلام جو حقیقت میں کیا ہے؟ دین محبت ہے. ہمارا دین جو محبت ہے، پورا کا پورا دین مبنی ہے جس پر، قائم ہے جس چیز پر، وہ کیا چیز ہے؟ محبت. پورا دین محبت پہ ہے ہمارا. دین اسلام کا تو محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہمارا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. شروع ہوا کام کہاں سے شروع ہوا؟ محبت سے. حالانکہ اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کا ہی مظہر ہے کہ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں. محبت ہی جو ہم سے کر رہے اللہ تعالیٰ، اس نے اعلان کر دی، حدیث قدسی اعلان کر دیا، اے بندے میں تجھ سے محبت. ایسا سامنے کہا اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا کے. روح جب کہے گا اس کو تو اس کی محبت پہ آپ جانتے ہیں رب کی محبت کیا ہوگی. اس محبت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ جہاں تجھے بھیجا ہے حقیقت میں تو تیرا معاملہ ہوتا ہے ایسا کہ میں تجھے دکھاتا ہوں. اپنی نبی کی مثال تجھے دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام. چوک ہو گئی تم سے، کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، ایک چوک کہتے ہیں اس کو پنجاب میں. کیا تم سے غلطی ہوگی، ایک چیز سے خطا ہوگی غلطی سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہوا کیسے یہ، ہوا کیسے تجھ سے یہ کام کر کیسے دیا؟ جنت کا لباس اترا لیا، جنت کا تاج نکلا لیا، لباس اتار دیا، سب کچھ ختم کر دیا. آدم السلام کے ساتھ پتے پہننے پڑے، پھر کہا تو یہاں نہیں رہے گا، جب اس کی سزا کیا دی، جا تو دنیا میں اتر جا. کیا اشارہ ہے کہ میری نافرمانی کی ضرورت ہو نہیں سکتی دنیا کے اندر کوئی کر جائے. گناہ کی ہلکی جھلکی دکھائی، تو بندے تیری کیا ضرورت ہے، تو میری دنیا میں کھڑو کے نافرمانی کرتا ہے. میں کہتا ہوں نماز پہ آ، تو سنتا ہے گانے. میں کہتا ہوں آنکھیں نیچی کر، اور تو دیکھتا ہے عورتیں. میں کہتا ہوں خبردار گانے سنا، تو سنتا ہے ڈھول. یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کرتا ہے ہم وہ بانگ دھول کرتے ہیں، اور ہم اس دنیا پہ قائم ہیں. کیوں؟ کہ وہ مظہر محبت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوڑا ہوا ہے. ورنہ معاملہ تو اس نے بتا دیا کہ ایسا ہے تمہارا. ہمارا تو وجود ہی نہیں رہ سکتا، ہم تو پاش ہو جائے اس وقت پوری دنیا. جس کو تو اللہ کی نافرمانی ہے انسان کرتا ہے، اس دنیا کے اندر قائم ہے. اس کے باوجود اللہ اس کو کھانا دے رہا ہے، اس کو روٹی دے رہا ہے، اس کو کپڑے دے رہا ہے. برا نہ مانے بھائی، ایک لسٹ بنائے صبح سے شام تک کہ میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے. یہ پورا وجود جو مجھے دیا ہے، آنکھ دی ہے اس کا بھی شکر نہ کیا، ناک دی ہے اس کا بھی نہیں کیا، کان دیے اس کا بھی نہیں کیا، ہاتھ دیے، یہ سب کچھ اللہ مجھ سے لے جائے اور ایک منٹ میں لیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ برین ہیمریج. او ختم، بندہ زندہ ہے. کیوں کہ ایک ایک جز جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف شکر کر. اس کا ایک دانت آپ کا ٹوٹ جائے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. دانت میں داڑھ میں درد ہو جائے آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کان میں درد ہو جائے آپ کام نہیں کر سکتے، کچھ ساری رات تڑپتے ہیں. ناک بند ہو جائے سانس نہیں لے سکتے، موکس چلا دیں گے آپ، ایکسیڈنٹ کرنے میں ہو جی. حال تو ہمارا یہ ہے. یعنی بیٹری سے چلنے والے جو کھلونے ہیں وہ اس میں بھی جان ہوتی ہے، ہمیں تو اتنی جان بھی نہیں ہے. بیٹری سے چلنے والا جو کھلونا ہے اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ اس کی ابھی بیٹری میں جان ہے. ہمارے تو کوئی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، کسی چیز میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس چیز پہ چلاتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں کہ میری مظہر محبت میں کہہ چکا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟
کہتے ہیں دین جو میں نے دیا دین جو وہ بھی محبت کا دین ہی ہے، اور جو راستہ میرا پائے گا وہ بھی محبت سے ہی پائے گا، جو عبادت کرے گا وہ بھی محبت سے ہی کرے گا۔ جو چیز بھی محبت سے کرے گا فرمایا وہ بہت ہی زبردست چیز ہوگی۔ ایک دیہاتی سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں دکان تھی چھوٹی سی، جیسے ہوتے ہیں بیچارے پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ، دکاندار تھا، انتقال کر گیا۔ بالکل صحیح بات ہے، انتقال کر گیا تو قبر سے خوشبو نکلنی شروع ہو گئی اس کی۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ کیا بات، یہ تو بیچارہ پینڈو سا آدمی نہ کبھی نماز پڑھتا تھا، یہ کوئی ولی اللہ نہیں، کتب نہیں، غوث نہیں، اس کی قبر سے کوئی اتنی دنیا محسوس ہو رہی ہے اس کے خوش سے جو قبر سے آتی تھی۔ لوگ پہنچ گئے، علماء پہنچ گئے کہ جی دیکھیں سے بات تو پوچھیں اس کے گھر، چلو بھائی کیا یہ کون تھا، یہ کیا عمل کرتا تھا، کوئی چھپاؤ ولی تھا؟ گھر والے بڑے پریشان تھے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، نماز پڑھتا تھا بس۔ اس کی بیوی کہنے ہاں ایک میں چیز تو آپ کو بتا سکتی ہوں اس کی، میں دیکھتا کیا کہتے اتنی محبت کرتا تھا یہ قرآن سے۔ اب یہ محبت آ گئی، پورا دین محبت ہے ہمارا۔ ایک ہوتی نماز، نماز کی محبت، نماز سے ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز کی محبت ہے، وہ سمجھا دوں گا۔ اب وہ کو نا کہتے قرآن سے اس کو بہت محبت تھی۔ اچھا کیا محبت تھی؟ کہتے روز ہم دیکھتے تھے جب دکان سے آتا تھا نہاتا تھا، نہا کے قرآن کو پکڑتا تھا، چومتا تھا، اور پھر کہتا تھا قرآن سے کہ بھائی میں پڑھا لکھا تو کوئی نہیں، میں جانتا نہیں، لیکن بس اتنا بتاتا ہوں تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر چومتا تھا، کہتا ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے، اور پھر کافی روتا تھا، اور پھر اپنی انگلی سے ہر صفحے کہتا اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے اس میں حکم دیا برحق ہے اور سچ ہے۔ آدھا پونا گھنٹے کا اسی پھر روز ہوتا تھا، اور رو دو کے قرآن کو بہت چوم چام کے پھر رکھتے کہ یہ فعل ہم نے دیکھا تھا، تو یہی وہ محبت تھا، عبادت تھی اللہ نے اس کے قبروں میں۔ نہ اس نے بیچارے کو تجویز پڑھی، نہ کوئی اس نے سبق سیکھ قرات سیکھی، نہ کوئی اس کو پڑھا اس نے، لیکن کیا محبت تھی اس کو، دین محبت کا ہے۔ ہر چیز رخ آپ کو محبت کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر مومن کیا اعلان کرتے ہیں للذین اشد حب اللہ، کہ اللہ ہم بھی تجھ سے ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، اشد حب اللہ، کہ بس شدت سے تیرے سے ہوگی سب کچھ قربان اللہ تیری محبت پر۔ مومن بول اٹھا راستے، اردو سے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ میرا وہی ہوگا جو میری جان مال بیوی بچے جو قربان کر دے گا میری محبت میں، اس کا دین پکا ہوگا۔ کون سی عبادت آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے محبت، بندہ کہہ رہا ہے محبت، نبی کہہ رہا ہے محبت۔ سبحان اللہ، ساری عبادات کس میں آ رہا ہے؟ محبت۔ تو اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تو نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، کون سی؟ اجر اور مغفرت، تو اس کا راستہ ایک ہی راستہ کیا ہے کہ تو محبت کر، بس محبت والا بندہ بن جا، تیرے اندر محبت پیدا ہو جائے، حب پیدا ہو جائے، تو محبت تیرے راستے کھول دے گی سارے۔ یہ سمجھے بات؟ سبحان اللہ۔ یہی کمی ہے ہمارے بچوں، یہی کمی ہے، کرتے سب کچھ ہے لیکن محبت سے نہیں ہوتا۔ محبت چاہیے، بندہ کرے محبت شدت سے، شدت، سبحان اللہ، شدت اللہ۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ جب شدت سے محبت کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پہ صبر آنا شروع ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر کیا صبر آئے گا؟ پھر صبر حسینی چاہیے۔ ہاں، وہ مقام امام حسین کا مقام کیا تھا؟ صبر کا مقام تھا۔ مستقیم مزاجی، جو چیز جاتی جائے، محبت ایک ایسی چیز یاد رکھیں،
محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان جو یہ نہیں دیکھتا گیا کیا اور آیا کیا، اس کا یہ حساب ختم ہو جاتا ہے. جو گیا وہ بھی خوش، جو آیا وہ بھی خوش. کیوں؟ عشق سکھاتے یہ دعویٰ ہے، عشق سکھاتے یہ دعویٰ ہے، ٹیکسی ہے اس کی. جب سچی محبت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت اس میں کیا چیز کریٹ ہوتی ہے؟ صبر، مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے. اب سمجھ آئی بات؟ جہاں محبت آئی آپ کی ایک دم اللہ سے محبت بڑی آپ کی مستقل، جو کچھ بھی آیا اللہ کی طرف سے الحمدللہ. محبت کبھی شکوہ کرے گی نہیں، محبت کبھی شکوہ سوچتی بھی نہیں، بلکہ شرم آتی ہے شکوہ کرتے ہیں محبت کے اندر. کبھی عاشق اپنے محبوب کو شکوہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. شکوہ ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں محبت نہیں ہوگی. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ اصل میں کمی انسان میں کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے محبت نہیں ہے، ڈرامہ ہے. جب محبت نہیں ہے تو بس پھر شکوے شکایت، گھبراہٹیں، پریشانیاں، آرام کاری یہ بھی آ جاتی ہیں. اور جب اللہ پہ توکل ہو جائے انسان کو، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے تو ہر چیز میں کہے گا، اگر پریشانی میں مصیبت میں کچھ چیز جاری ہے، امتحان آ گیا، کہے گا اللہ کی حکمت ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہتر ہی ہو رہا ہے. ہونا ایسی چیز جیسے میں رب کر رہا ہے. تو ان دو مقامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے محبت چاہیے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. نیکسٹ آگے چلیں، سمجھ آئے گی محبت چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ محبت کہاں ملے گی؟ بولے سبحان اللہ. آدمی محبت پیدا ہو جائے یہ کہاں ملے گی؟ سسٹم سے بتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک چیز میں، تاکہ آپ یہ کام کریں. تقریر نہیں کر رہا میں کوئی، یہ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ ہم سب جنت والے بن جائیں، حقیقی مسلمان بنے. یہ محبت چاہیے ہمیں کہ ہمیں محبت چاہیے. اب کیونکہ محبت آئے گی تو ہمیں کام بنے گا. جب محبت اندر آ جائے گی تو ہمارے میں صبر آ جائے گا، ہمارے میں صبر آ جائے گا تو ہمارے میں توکل آ جائے گا. اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے راز ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. ہم تو اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، ہر بات ہم سوچیں گے وہ یہ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ، یعنی بالکل اللہ کے ساتھ اس کے کاموں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. اس کو تجلیات افعالیہ کہتے ہیں تصوف کی بات، کہ تجلیات افعالیہ میں ڈوب جاتا ہے انسان. مقام ہے نقشبندی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تجلی رب جس سے صالح افعال پیدا ہوتے ہیں، فاسمتی جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں، مر رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، کوئی امیر، اس کو افعال کہتے ہیں. یہ ایک تجلی ہے رب کی، صفتی تجلی ہے، صفاتی تجلی جو ذات سے اترتی ہے. اب یہ تھوڑا تصوف بتا رہا ہوں آپ کو. جب یہ تجلی انسان کے قلب پہ پڑتی ہے، جس کو ہم لطیفہ قلب کہتے ہیں، جس پہ ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، سمجھ آ رہی بات آپ؟ جب نقشبندی سلسلہ والا اللہ کا ذکر کرتا ہے نا قلب پہ، تو قلب صاف ہوتا ہے. جب وہ صاف ہوتا ہے تو اپنے اصل سے ملتا ہے. یہ ذکر بتا رہا ہوں آپ کو جو ذکر کرتا ہے. سب سے پہلے شیخ کے نقشبندی کے پاس جائیں گے، آپ کے دل کو صاف کرتا ہے. وہ دل پہ انگلی رکھے گا، اس میں ذات سے آپ کو دل کو کھول دے گا. جب دل کھل جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ہم عالم خلق سے نکل کے عالم ابد میں پہنچ جاتا ہے. عالم ابد اس کی اپنی عقیدت، ایک اس کی اپنی حقیقت ہوتی ہے. کیا؟ کہ وہ جو افعال جتنے بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، کام جو دنیا میں چل رہے ہیں سارے، اس تجلی سے ایک تجلی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. کلہم شان، ہر شان ہر وقت اللہ کی مختلف ہوتی ہے. جب شان اترتی ہے، وہ تجلی اترتی ہے، تو جو انسان اپنے قلب پر محنت کرتا ہے، اس میں ذات سے کھولا ہوتا ہے، وہ تجلی کی جگہ بن جاتی ہے اس کے افعال کی. سبحان اللہ. سمجھیں تصوف، اس کو کہتے ہیں صوفیزم. یہ نہیں ہے اللہ
یہ تو ایک سبجیکٹ ہے جو اللہ سے ملا دینے والی چیزیں ہیں، کہ دروازہ کھل جاتا ہے ایک دم آپ کا، اس میں مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، پھر آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے اس کو، تکونی حالات کہتے ہیں، انسان دیکھنے لگتا ہے یہ کیوں وارد ہو رہا ہے، یہ کیوں کی اللہ تعالیٰ نے، تجلی اتفاق میں شامل ہو جاتا ہے، اس تجلی کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ فیل کیوں ہو رہا ہے، مشکل تو پھر اس کو الحمدللہ اس پہ تو اتنا کانفیڈنس اور توکل بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ فکر ہی نہیں کرتا، پھر اس کو ڈپریشن ہوگا وہ گولی کھائے گا سونے کے لیے، کھائے گا، آپ کو سن کے مزہ نہیں آ رہا باتیں، تو اگر وہ کیفیت آ جائے تو پھر کتنا مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کیا کرے، مقصد چیزیں ہر چیز۔ تو جب انسان صبر پہ آ جاتا ہے، توکل پہ آ جاتا ہے، محبت کے ساتھ، محبت آئی، صبر آیا، صبر آیا، تجلی افعالی اس پر اتری، وہ کیا ہے کہ توکل آ گیا اس پہ، حقیقت آ گئی، ہر چیز میں حکمت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت اللہ سے راضی رہتا ہے، کوئی شکایت ہے ہی نہیں اس کو، از ہیپی کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایک مقام دینا چاہتا ہے اللہ پاک مجھے، میں چھوٹا ہوں، میری ماں مر گئی، میرا یتیم تھا، میرا باپ مر گیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، پھر وہ سمجھا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، جو مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لینا چاہتا تھا کہ مجھے اپنا صبر دے کر اونچے مقامات پہ اڑانا چاہتا ہے۔ میری زندگی میں ایک چیز واقعات رکھے اس نے، سمجھائیں گی بات؟ تو ہر کیفیت سے راضی ہو جاتا ہے، کب؟ جب اس میں محبت آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ رہے گی چیز محبت کہاں سے لیں؟ تو تجھے سمجھ گیا ہم نے، نہیں سمجھے؟ جی محبت کہاں سے لیں؟ اللہ فرمائے گا محبت میں رہی اس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس اللہ سے حبک حبا یحبک، اللہ تعالیٰ تیری محبت چاہیے، تو فرمایا میری محبت چاہیے تو جا اس شخص کے پاس جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے تو اعلان کر دیا میں تو محبت کرتا ہوں، جا اس کے پاس جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس بیٹھ جا۔ دیکھیں محبت کیسی چیز ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اب کائنات کے دو سب سے حسین عاشق اور معشوق کی بات آپ بتاتا ہوں، محبت کی کیا کہ جا اس کے پاس جو مجھ سے محبت کرتا ہے، راستہ بتایا محبت کا، اس کے پاس چلا جا۔ اچھا وہاں جب جائے گا اس کے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جب تو اس کے پاس جائے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے محبت کرے گا اور تجھ سے محبت کرے گا۔ میں نے کہا پوری دنیا قائم محبت پر ہے، یہ محبت کو نکال دو دنیا پھس، کچھ بھی نہیں ہے، کہ نماز نہیں روز سب محبت پہ چل رہی ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ جب تو اس شخص کے پاس جائے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جب وہاں جائے گا تو پھر وہ تجھ سے محبت کرے گا، تو اس سے محبت کرے گا۔ اب میں دو حسین ترین عاشق اور معشوق کی بات بتاتا ہوں، مرید اور شیخ کی بات بتاتا ہوں، جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، جس کی مثال مل نہیں سکتی۔ وہ کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون تھے؟ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ۔ لیکن یہ صرف جو کانٹیکٹ ہوا آپس میں کھڑے ہو کر صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہوا ہے، کون سا؟ معاذ بن جبل کے ساتھ۔ وقت جدائی ہے، اب اظہار محبت ہوتا ہے دونوں کا۔ نبی پاک سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں معاذ سامنے، امام بلی سامنے، ابھی ہم آتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کائنات ہل گئی ہوگی جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا، میرا جسم کانپنے لگتا ہے، کیا سین ہوگا یار۔ نہ صدیق سے کہا، نہ عمر سے کہا، نہ علی سے کہا، یہ فکر ڈائریکٹ اتنا تو وہاں صدیق سے جو میرے سینے میں تیرے سینے میں ڈال دیا۔
لیکن یہ محبت کا واضح طور پر اعلان کرنا، اے معاذ، کیا چیزوں کے معاذ، مخاطب فرمائے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہنے کے بعد پھر منہ مدینے کی طرف کر لیا اور کہا کہ معاذ شاید اس کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو. اور آپ کچھ جارو ہوگی دونوں طرف سے، ادھر بھی رو رہے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے شیخ اور مرید کی محبت. کیا شیخ کو تجھ سے محبت کرتا ہوں، مرید کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب اس کیفیت میں عاشق اور معشوق ہو جاتا ہے انسان تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تم میرے لیے محبت کرتے تو سنو حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. اور سنانے والے کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. کہ اللہ پھر کیا کہتا ہے. سمجھ آ رہی باتیں میری؟ مشکل تو نہیں ہے نا، کیسے دوبارہ سن لینا کہیں اٹک جاؤ تو. لیکن عمل کرنا ہے اس میں اسی ترتیب سے جیسے میں نے آپ کو سمجھائی ہیں باتیں. جی معاذ بن جبل فرماتے ہیں، مشکاتی حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب دو انسان جیسے میں اور آپ ہیں، زید، دو انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. سبحان اللہ. اس سے بہت سے محبت ہیں سب ٹوٹ جاتی ہیں. یار اسی مل کے کاروبار کرنے تھوڑا تڑک ٹوٹ گئی، جاؤ یار شادی کر لیتے ہیں، میاں بھی تڑک ٹوٹ گئی، ماں باپ رشتہ ٹوٹ گیا. ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک رشتہ نہیں ٹوٹتا جو جس میں محبت قائم ہو جائے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. تا قیامت نہیں ٹوٹے گا. بلکہ وہ حدیث سنا چکا پہلے پچھلے دنوں میں آپ کو، یہ تو گارنٹی نہ دیے کہ تا قیامت کیا، قیامت کے بعد بھی وہی ساتھ ہوگا اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ ہے محبت. قیامت کے بعد بھی اسی مقام پہ ہوگا. انم اللہ نبیین صدیقین شہداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا، ہے نا قرآن میں، اسی کے ساتھ ہوگا. نبی سے محبت کی نبی کے ساتھ، صدیق سے محبت کی صدیق کے ساتھ، صالحین سے محبت کی صالحین کے ساتھ، شہداء سے محبت کی شہداء کے ساتھ. جس سے محبت کرے گا اس مقام پہ اٹھا دیا جائے گا اس کو. عاشق تو بن رب، عاشق تو بن رسول کا، کیوں ڈرامے کرتا ہے؟ من حب سنتی حبنی. دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو دعویٰ کرتا ہے میری محبت کا، میں نے تو راستہ کھولا ہوا ہے، جا میری سنت سے تو پیار کر، میں تجھ سے محبت کروں گا. ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولتے ہو، منافقت کرتے ہو، حرام کاری کرتے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، شخادعون اللہ، مذاق کرتے ہو دین کے ساتھ. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ ٹکی ٹکی کے کام کر کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول. کبھی معیار لیا زندگی کے؟ اللہ کے نبی یہ لباس پہنتے تھے میں بھی پہنوں، اللہ کے نبی امامہ پہنتے تھے میں بھی پہنوں، اللہ کے نبی خضاب لگاتے تھے ویسے اللہ تعالیٰ حسین بناتے تھے میں بھی کروں، تیل میں بھی لگاؤں، سرما میں بھی لگاؤں، دھوتی میں بھی پہنوں، چادر میں بھی پہنوں. یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے میرے بھائیوں. جہاں یہ دین ملتا ہے سمجھو وہاں محبت مل جاتی ہے. کبھی کسی کی نقل کر رہے ہیں، کبھی کسی کی، آدھی مسجد پوری مسجد بھری ہوتی ہے، جو مشابہت رکھنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہی لباس، وہی شکل، وہی صورتیں، اور پڑھ کھڑے ہوتے ہیں جمعے عید، کچھ تمیز نہ کرنا اولادوں کو نہ بچوں کو. یہ دین سکھا رہے ہیں آپ، اس کا نام اسلام ہے. نماز پڑھتے ہیں، کون سی نماز؟ نبی کو چھوڑ کے کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ من ترک سنتی، اللہ کہتا ہے جس نے میری سنت کو دیا میرا تو تعلق ہی نہیں اس سے. اور تیرا کوئی معیار ہے؟ تیرا کوئی رول ماڈل ہے؟ کبھی کیسی ٹوپی، کبھی کیسی شکل، کبھی کیسے کوڑا، کبھی کیسا رنگ. وہ ایک رنگ رنگ رسول صبغۃ اللہ محسن، اللہ کے رنگ سے پیارا کوئی رنگ ہے؟ منافق ہیں ہم لوگ، جھوٹے ہیں، دن رات قرآن کو جھٹاتے ہیں، ہم برباد کرتے ہیں. ابھی یہ ربی کے ماتوں کا زبان، جھوٹ بولتے ہو تو ہر چیز کو ٹکرانے والے ہو. رمضان کو تم ٹھکراتے ہو، روزوں کو تم ٹھکراتے ہو، قرآن کو تم چھٹلاتے ہو. چھوٹے چھوٹے فنکشن کے عاشق کے رسول والے بڑھتے ہو،
عاشق تو وہ تھے، ان سے پوچھیں ذرا، سبحان اللہ. چھوٹے مکار 4 بال نہیں اگا سکتے داڑھی پہ، اس پہ بھی 10 دفعہ شیشہ دیکھیں گے کیونکہ بری تو نہیں لگتی پئی. 10 یار میں نے پتنی بیوی کی کہی دیکھیں یار خوبصورت لگ، اندازہ لگاؤ. اللہ نبی نے فرماتے ہیں کہ تو شکل یہ رکھ، منہ ایسا رکھ، لباس ایسا پہن، اور صاف کہا ہے رو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کہلاتے ہیں آپ سے. ایک دن صراط الذین نبیین کہتے ہیں اپنی زبان سے، ردوالین، کہ نہ ہماری شکل ویسی ہو، نہ ہمارا لباس ویسا ہو، نہ ہماری تمنا ویسی ہو. ہم بالکل مخالف تھے اس چیز میں. وہ اپنی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں. ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے، ہماری اپنی ایک ٹرینڈ ہے. ہمارے ایمان دیکھ تقاضا کرتے تو اس پہ عمل کرتے ہیں. کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں، کسی سے مخالفت کرنے کے لیے نہیں. لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تمہارا عمل ایسے ایسے ہونا چاہیے، ہمیں اس عمل پہ چلنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اسی پر تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا ہے، اس شخص پر جو میں نے تمہارے پاس بھیجا نمونہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امامہ پہنے کے بہت ٹانگیں کانپنے لگتی آدمی کی، بڑے بڑے شیخ الحدیث کہاں پہ جائیں گے؟ 2-3 نہیں پہن سکتے. نو 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 نو، بس باتیں سن لو، ہماری باتیں سن لو. ایسے جوتے پڑیں گے نا آخرت میں، یاد رکھیں. جو اللہ نے قرآن میں 1000 صفوں پہ اطیعوا اللہ و رسول، اطیعوا اللہ و رسول، ایک صفحہ تو نہیں نا، پورا قرآن بڑا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی نقل کرو، رسول کو پیروی کرو. نہیں کوئی ضرورت، کوئی ناراض ہو جائیں گے، ناراض. میرے بھائیو کون سا دین ہے ہمارا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ نفاق، منافقت، جھوٹے. قرآن پکڑو، دیکھو قرآن کیا کچھ ہمیں کہتے ہیں. تو کیا چاہیے؟ محبت. محبت کہاں سے ملے گی؟ اس کے پاس جاؤ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کھینچ لے گا تمہیں محبت میں. جیسے اس کے پاس جاؤ گے رنگ رسول چڑھا دے گا تمہارے پاس. سروں پہ امامے آ جائیں گے، شکروں پہ داڑھی آ جائیں گے، لباس تبدیل ہو جائیں گے، حرام کھاتے پچھتانے شروع ہو جاؤ گے، اخلاق بڑھنے شروع ہو جائیں گے، وہی رنگ چلنا شروع ہو جائے گا جو اللہ کے رسول کا رنگ ہے. کون سی عبادت سے آیا؟ محبت سے آیا. سمجھائیے بات؟ تو کیونکہ محبت میں کمی ہے تو اللہ کے رسول کی محبت میں بھی کمی آ گئی، اللہ کی محبت میں کمی آ گئی. جب ان کی محبت میں کمی آ گئی تو قرآن بھی غلط پڑھنا شروع کر دیا، اخلاق بھی بگڑنا شروع ہو گئے، سب کچھ دین ہی ختم ہو گیا. کبھی ادھر کیسے پاکستان میں کچھ اور ہے، مکے میں کچھ اور ہے، مدینے میں کچھ اور ہے، ہر رنگ ہمارا تبدیل ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ جا کے. سسٹم ہی چینج، جہاز میں کچھ اور ہے، زمین پہ کچھ اور ہے. اللہ اکبر. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ ہے دین ہمارا. سنائی تھی قرآن کی ہے کیا تھی؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر عظیم. سبحان اللہ. اجر بھی ملے گا، جنتیں بھی ملیں گی. صرف کیا کرو کہ اپنے اندر صبر پیدا کر لو. اور صبر کرنے کا طریقہ محبت. ہم محبت لینے کا طریقہ کسی محبت والے کے پاس بیٹھنا. تو کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ کسی اللہ والے کو تلاش کریں، کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور نیک نیت سے اس کے پاس چلے جائیں، ایک ٹینشن کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں مل جائے، اللہ کی محبت ہمارے میں آ جائے. تاکہ جب محبت آئے تو پھر ہم محبت والے آدمی بنے اور پورا دین، جہاں محبت آئی پورا دین ہمارے اندر اتر جائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک جو کہا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. روشی پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.